نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله عز وجل في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کی بندوبست فرمائی۔ سامعین کرام، آج کے اس جمعے کے مختصر سے خطبے میں میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے کو لے کر کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور ایک بہت بڑی جماعت اس تاریخ کو لے کر کے ماہ ربیع الاول کی خاص کر کے 12 ربیع الاول کو لے کر کے مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ گزشتہ رات یہ پچھلی رات
جو 12 ربیع الاول کی رات تھی، جس میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر ایک بہت بڑی بدعت کا ایجاد ہوا، اور اس میں لوگ طرح طرح کی گمراہی میں پھنسے، اور پھر اس برائی کو، اس بدعت کو لوگوں نے انجام دے کر ایک نیا نام دے دیا کہ یہ عید میلاد النبی ہے، یہ عید میلاد النبی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا دن ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اس میں حقیقی اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حقیقی معنوں میں 12 ربیع الاول ہی کو ہوا تھا یا پھر اور دوسری تاریخ تھی؟ سامعین کرام، یہ تاریخی بات اور یہ تاریخ اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، پھر آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شرعی حیثیت اور یہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت جو مسلمان منا رہے ہیں، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ منا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی سورہ حشر سے سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہم کو پیغام دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے رہا ہے اسے لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی تمہیں دے دے تم اس چیز کو لے لو، حاصل کر لو، پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لیکن یہی بات وہی پر یہ بات بھی ہے کہ جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ، اس لیے کہ ہماری شریعت، یہ شریعت اسلامیہ اور مسلمان اور مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاواری کرتے ہیں، وہی حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان ہے۔ جب اس کے سامنے قال اللہ اور قال الرسول آ جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کس امام کا قول ہے، یہ کس امام نے بتایا ہے، یہ کن کا قول ہے، ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور مومن کی حیثیت سے ہمیں جس بات کی تعلیم دی ہے وہ معیار تعلیم، معیار شریعت ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو حکم دے ہم اس چیز کو لے لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ہمیں روکے اس سے ہم رک جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں مومنوں کو پیغام دیا کہ اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ مومنین تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ساتھ ساتھ ایک بات کا اور حکم دیا گیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مسلمانوں کا جو حکمران ہے، مسلمانوں کا جو حاکم ہے، ان کی بھی تم اتباع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، لیکن اگر تمہیں کسی بات میں شک ہو جائے، کسی بات میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، کسی بات کو لے کر متنازعہ میں پڑ جاؤ تو تم اس بات کو لے کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ تمہیں دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی امام کے قول کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں امام نے کیا کہا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں امام نے کیا کہا اس کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ معیار شریعت یہی ہے، شریعت کا اصول یہی ہے کہ رب نے جو قرآن کریم کے اندر جو قانون اور جو اصول بتا دیا، فردوه الی اللہ والرسول، کہ جو اگر تمہیں کسی مسئلے میں شک ہو جائے، کسی مسئلے کو لے کر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ اللہ نے اس کا کیا حکم فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں کیا حکم دیا ہے۔ ان دو چیزوں کو
لے کر کے چلو، اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو لے کر کے چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم مقدس کتاب میں یہ حکم اور یہ قانون، یہ اصول بتایا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وصیت کرتے ہوئے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن كَانَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، کہ لوگوں تم لوگوں کو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اطاعت کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کے تاکیدی حکم کر رہا ہوں، اگرچہ تمہارا کوئی لیڈر، تمہارا کوئی حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اس لیے میں حکم دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے، میرے بعد کی زندگی جو ہوگی، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے، تم بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے۔ تو ایسی حالت میں تم ایک کام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں میری بات کو، میری شریعت کو مضبوطی سے تھام لینا، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری جو بات ہے، میرا جو کلام ہے، میرا جو حکم ہے، اس بات کو تم اپنے دانت کے جبڑے سے کش کر کے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ تم یہ نئی نئی ایجادات، نئی نئی بدعتوں سے تم بچے رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم ان بدعت سے، نئی ایجادات سے بچے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر ایجاد کی ہوئی چیز، ہر نئی چیز یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام کی تمام بدعتیں، تمام کی تمام ایجاد کردہ چیزیں جو شریعت میں ایجاد کی جاتی ہیں، تمام بدعتیں یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیز فرمایا دوسری روایت میں، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تم کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ تمہیدی بات کہنے کے بعد، تمہیدی بات سماعت کرنے کے بعد، اب ہم آتے ہیں کہ جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی جسے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ منا رہی ہے اور اس میں خوشیاں بٹور رہے ہیں اور اس میں حلوے اور کیا کیا پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ناجائز طریقے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور کتنے لائٹیں قمقمے لگائے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو لے کر کے نئی نئی باتوں کو، خرافاتیوں کو اور بدعتوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کا شرعی اور شرعی نقطے سے اس کی حیثیت کے ہم جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک دنیا میں زندہ رہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نجی زندگی میں کبھی بھی جشن نہیں منایا، اپنی زندگی میں کبھی بھی برتھ ڈے نہیں منایا، اور نہ ہی یہ میلاد النبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو منانے کا حکم دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کو منایا کون ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد جو خلفائے راشدین کا جو دور ہے، کہ ان میں سے کسی نے منایا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب اور سب سے مخلص دوست تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا دوست اور سب سے پہلا ایمان لانے والا مردوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ہرا کو جو شفقت حاصل ہوئی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی، وہ سعادت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا انہوں نے میلاد النبی بنایا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال سے زیادہ اپنی خلافت کی، 2 سال سے زیادہ انہوں نے خلافت کی، 2 سال میں انہوں نے وہ امیر المومنین رہے، لیکن زندگی میں کبھی بھی اس نے میلاد النبی نہیں منایا۔
منایا اور نہ ہی کسی مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم عید میلاد النبی مناؤ، برتھ ڈے مناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی آپ نے یہ حکم نہیں دیا اور نہ کبھی آپ نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ثانی ہیں، عمر فاروق وہ معزز انسان اور وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی مقرر کیے گئے، یہ 10 سال سے زیادہ حکومت کی، 10 سال سے زیادہ انہوں نے حکومت کی، امیر المومنین رہے، پردھان منتری رہے، لیکن اس نے کبھی بھی یہ حکم جاری نہیں کیا کہ تم عید میلاد النبی مناؤ، جشن میلاد النبی مناؤ۔ کبھی آپ نے یہ حکم نہیں دیا اور نہ کبھی آپ نے یہ عمل کبھی آپ نے خود کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت کی مدت لگ بھگ 12 سال سے زیادہ رہی، لگ بھگ 12 سال سے زیادہ رہی، لیکن 12 سال کے اندر اس نے کبھی بھی کسی کو یہ حکم نہیں دیا۔ اگر وہ چاہتے تو حکم دے کر کے حکم نافذ کر سکتے تھے، وہ پردھان منتری تھے، وہ امیر المومنین تھے، وہ جو حکم کرتے وہ لوگ مانتے، لیکن کبھی آپ نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہی کہ تم میلاد النبی مناؤ، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، عید کے دین کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو لے کر تم خوشی مناؤ، کبھی آپ نے یہ نہیں کہی۔ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی مدت خلافت کی مدت 5 سال تک رہی، 5 سال تک خلافت کی مدت رہی، کبھی اس نے 5 سالوں میں کبھی بھی میلاد النبی نہیں منایا اور کبھی کسی کو انہوں نے نہیں کہا کہ تم جشن عید میلاد النبی بناؤ، کبھی اس نے نہیں کہا۔ اس کے بعد کی زندگی کو دیکھیے، تبا کی تابعی کی زندگی، تابعی کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ کے کسی اوراق میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی تابعی نے جشن عید میلاد النبی بنایا ہو، اور نہ ہی کسی تابعین جو اس کے بعد کی زندگی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی جو قرون اولا ہے، جو قرون اولا ہے، اس میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں کسی تابعین نے بھی یہ جشن میلاد النبی تو منانا دور کی بات، کسی کی زبان سے الفاظ نکلے بھی نہیں۔ اس کے بعد کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، محدثین کی زندگی کو دیکھیے، فقہا کی زندگی کو دیکھیے، ائمہ اربعہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، خود ابو حنیفہ جو یہ لوگ منا رہے ہیں ان کے امام کے قول کو اٹھا کر کے دیکھیے، اور احمد رضا بریلوی خاں جسے یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، ان کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، اور ان کی تفسیر جلد 26 اور صفحہ نمبر 469 کے اندر یہ کھول کر کے دیکھیے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہی ہے، اٹھا کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد کے زندگی کو اٹھائیے، کیا کبھی کسی مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جشن عید میلاد النبی منایا ہے؟ آپ کو تاریخ کے کسی اوراق میں نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ بدعت، یہ خرافات اور یہ نئی ایجاد کہاں سے آئی؟ میرے بھائیو، اس کی تاریخ آپ یاد رکھیں، اس کی تاریخ یاد رکھیں۔ عراق کا ایک بادشاہ تھا، عراق کا ایک بادشاہ تھا جن کا نام ابو سعید کوکبوری تھا، جن کا نام ابو سعید کوکبری ابی الحسن بن علی بن محمد تھا، اور ان کا لقب الملک المعظم تھا۔ وہ بادشاہ تھا، عراق کا بادشاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 600 سال کے بعد، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے سے 600 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی، یہ نئی چیز ایجاد ہوئی، اور انہوں نے عید میلاد النبی کے نام پر ایک مجلس قائم کیا، ایک محفل قائم کی، اور اس میں سبوں کو جمع کر کے، لوگوں کو جمع کر کے، طوائف کو جمع کر کے، لونڈیوں کو جمع کر کے، اور شراب و کباب اس طریقے سے مستیوں کا محفل جمع کی، اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم عید میلاد النبی مناؤ۔ 600 سال کے بعد، 600 سال کے بعد اس نے ایک یہ نئی ایجاد کیا، ایک نئی بدعت یہ لوگوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا، اور اسی وقت سے جا کر کے لوگ عید میلاد النبی کا جشن منانے لگے، جن کی وفات 630 ہجری میں ہوئی، ان کی وفات 630 ہجری میں ہوئی، اور اس کے جوائز کا فتویٰ جنہوں نے دیا، جس عالم نے، جس مولوی نے اس کے جائز قرار دیا، وہ کون ہے؟
وہ کون ہے؟ ان کا نام ابو الخطاب عمر ہے، ان کا نام ابو الخطاب عمر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس طریقے سے محفل جمائی عید میلاد النبی کے نام پر، تو انہوں نے ایک باضابطہ ان کو دیکھ کر کے اور مختلف اقوال جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھ دیا جن کا نام رکھا التنویر فی مولود السراج المنیر۔ ان کا نام رکھا التنویر فی مولود السراج المنیر، اس کتاب کا نام رکھا، اور اس کتاب کو لکھ کر کے اس نے بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کیا۔ جب اس کو پیش کیا گیا تو بادشاہ خوش ہو گئے کہ جس چیز کو میں نے ایجاد کیا، جس چیز کو لوگوں کو میں نے حکم دیا، اب یہ پچھلے ادوار کے جتنے لوگ آئیں گے اس کتاب کو پڑھ کر کے ان چیزوں کو وہ شوق سے منائیں گے، خوشیوں کے ساتھ منائیں گے۔ وہ بہت خوش ہوا، اس کتاب کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوا، اس کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے اور یہ دیکھ کر کے اس نے اس مولوی کو جنہوں نے اس فتوے کو جائز قرار دیا اس کو 1000 اشرفیوں سے نوازا، 1000 اشرفی انعامات دیے، اور اسی وقت سے یہ بدعت، یہ خرافات اور اس میں یہ دین کی ایک نئی بدعت ایجاد ہو گئی، اور اسی وقت سے لوگ مسلمان اس کو منانے لگے۔ لیکن یہ ہندوستان اور پاکستان میں کب آیا؟ یہ ہندوستان یا پاکستان میں یہ پہلے نہیں آئے تھے، یہ لگ بھگ 85-90 سال کی اس میں آئی۔ آپ کو معلوم ہوگا لاہور میں لاہور کی ایک پاکستان کے اندر ایک جگہ لاہور ہے، وہاں کے ایک دربار ہے موچی دربار سے جانتے ہیں سب۔ موچی دربار میں ایک شخص رہا کرتا تھا، جب دیکھتے تھے کہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان یہ آزادی سے پہلے ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھے، اور اس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم برٹش جو انگریز تھے برٹش حکومت سے ہماری آزادی ہوئی تھی 1947 عیسوی کو، 15 اگست 1947 عیسوی کو ہم آزاد ہوئے۔ اس کے بعد 15 اگست 14 اگست ہی کو رات کو پاکستان الگ ہو گیا، اور اس وقت جو ہے یہ خاص کر کے برٹش انگریز یہ اپنے ان کا جو نبی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے منایا کرتے تھے، کرسمس ڈے منایا کرتے تھے۔ اس دربار نے دیکھ لیا، موچی کے اندر جو دربار تھے اس نے دیکھ لیا کہ اپنے نبی کے یہ برتھ ڈے مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ان کی پیدائش کے دن ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ اس نے اس وقت پھر مسلمانوں کو جمع کیا، ایک محفل جمع کر کے ناچ گانے اور اسی طریقے سے حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے، اور پھر ہندوستان اور پاکستان میں 25 جولائی 1935 عیسوی سے یہ انجام، یہ بدعت ہندوستان اور پاکستان میں بھی رائج ہو گیا۔ 1935 کے اندر 1935 تقریباً ابھی ہے 85 سے 90 سال کے اندر 1935 عیسوی میں ہندوستان اور پاکستان میں یہ رواج عام پایا۔ اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، یہ شریعت کی خلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ایک نئی ایجاد اور یہ بدعتیں جس میں مسلمانوں کے ایمان بھی اور مسلمانوں کے اسلام اور شریعت اسلام کے کھلواڑ بنا کر جا رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جو دیا اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ جشن نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے، اور ماہ ربیع الاول ہی کو اس دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے، مختلف ائمہ کرام نے اور تاریخ میں مورخین نے جو ولادت کی تاریخ نقل کی ہے، کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو، کسی نے کہا کہ 7 ربیع الاول کو، کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو، کسی نے کہا کہ 9 10 11 12 یہ اقوال بتائے جاتے ہیں پیدائش کی۔ کسی کی یہ متفقہ رائے نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 12 ربیع الاول ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے نہیں کہا۔ آپ سیرت کی مشہور کتاب اور جو سب سے آسان اردو میں کتاب لکھی گئی ہے رحمت للعالمین جو سید سلیمان منصور پوری کی ہے، اس کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انہوں نے کہا کہ 9 10 11 یہ 3 اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کسی کا اتفاق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ پیدا ہوئے، کسی کا یہ متفقہ رائے نہیں ہے، لیکن اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا، تمام مورخین کا، تمام علماء کا اس بات
بات پر اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو وفات پائے، 12 ربیع الاول ہی کو وفات پائے، اس میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں کون کہاں پیدا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، تو تاریخ ولادت جو صحیح تاریخ ہوتی ہے وہ صرف اپنی ماں ہی کو پتہ رہتی ہے، اس کے بعد حالانکہ کبھی کبھی باپ بھی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا بیٹا کہاں جنم لیا، اسی لیے کہ انسان کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں رہتی، لیکن جب وہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، کوئی اچھا انسان بن جاتا ہے، بڑا ہو کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، دولت والے بن گئے، معزز انسان بن گئے، بہت نیک بن گئے، انہوں نے دنیا میں لوگوں کے لیے بہت کچھ کی، تو اس کی تاریخ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تاریخ کو لوگ رقم کرتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں آیا تھا، ان کی وفات کب ہوئی۔ تو اس بات پر سبوں کا اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے، لیکن کسی کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو جنم لیے، پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جشن عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے یہ منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ کسی ائمہ اربعہ میں سے محدثین اعظام میں سے کسی نے اس کو نہیں منایا۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، ان چیزوں سے دور رہیں، ان نئی ایجادات، ان سارے کی سارے نئی بدعتیں جو دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دے، اللہ نے جو قانون نازل کیا، نبی جو دے دے وہ لے لو، جس سے رک جائے اس سے رک جاؤ۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی انسان کا کوئی بڑا سے بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت میں دخل اندازی کرے، اس لیے کہ رب کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا لوگوں کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا، کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے 1,24,000 کے مجمع میں کہا تھا کہ بھلا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ نے اپنے تمام کام پورے کر دیے۔ اسی وقت اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں ایک آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمام نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اس دین کو، اس اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے۔ خوشی ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی، تو اس وقت سے قیامت تک کسی انسان کو یہ لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت میں کوئی بات پیدا کرے، شریعت میں کوئی ایسی بدعت ایجاد کرے یا کوئی نئی بات ایجاد کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے یہ مہر لگا دی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میرے اس شریعت میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے تو ان کی بات رد کر دی جائے گی، کٹ کر دیا جائے گا، اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ دوسری روایت میں، مسلم شریف کی دوسری روایت میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا، ایسا عمل کیا جو ہمارے شریعت میں سے نہیں ہے تو ان کی بھی عمل اور ان کی بھی بات باطل قرار دی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یہ جشن میلاد النبی جو بدعت ہے اور دین میں نئی ایجاد ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہم کو اور آپ کو اس نئی بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو ماننے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ دنیا میں جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، کووڈ-19
جو دنیا میں کرونا وائرس جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو، مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے اچھے انسان ہیں اللہ تو اس سے اس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے جتنے مسلمان بھائی، جتنے ہمارے احباب دوست احباب گزر چکے ہیں، اللہ اگر اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اللہ تو اس کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین جب ہماری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔